اب دیکھیے دو چیزیں آئیں، ایک شکر اللہ کا اور اس کا تقاضا شرک نہ ہو، ایک شکر والدین کا۔ اگر یہ دونوں چیزیں ٹکرا جائیں، کس قدر منطقی ربط ہے قرآن مجید کی آیات میں۔ والدین حکم دے رہے ہیں شرک کرو، کیا کریں؟ تو فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن یہی توازن دیکھیے، یہ صرف اللہ کے کلام میں ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ پھر ان کو دفع کرو، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، نہیں۔ صاحبهما فی الدنیا معروفا، ان کا کہنا تو مت مانو اس معاملے میں، اللہ کا حق احق ہے، بالا تر ہے، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں رہو معروف طریقے سے، ان کے حقوق ادا کرو، چاہے مشرک ہے والدین، چاہے کافر ہے والدین، ان کی خدمت تمہارے ذمے ہے، ان کی ضروریات پورا کرنا تمہارے ذمے ہے اپنے مقدرت کے مطابق۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، اور واتبع سبیل من اناب الی، پیروی والدین کی ضروری نہیں ہے، اطاعت والدین کی لازمی نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اگر اس سے خالق کی معصیت لازم آ رہی، تو والدین کے لیے بھی ہے، اطاعت مطلق نہیں ہے، پیروی ان کی ضروری نہیں ہے، پیروی اس کی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا۔ ابھی اللہ کا کلام چل رہا ہے نا، درمیان میں جو آیا ہے، اتباع اس کی کرو، دیکھو کون ہے جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے، پیروی اس کی کرو، والدین کی نہیں۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے 30 رکوع کی پہلی آیت جہاں حضور کی دعوت کا بیان ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو، بندگی اختیار کرو، پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد بھی تو اسی کی مخلوق تھے، جیسے تم سے خطا ہو سکتی ان سے بھی ہو سکتی تھی، لہذا یہ دلیل نہیں۔ وہ کہتے تھے ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اسی کی پیروی کریں گا جس میں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، تو آباء و اجداد کی پیروی ضروری نہیں ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے بالکل علیحدہ ہو جائے۔ اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک کالا رکھ لیا، اور دیکھتے رہتے تھے جب یہ سفید اور کالا علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے کا رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ فرمایا گیا یہ مراد نہیں ہے، یہ جب پاؤں پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے، یہ ہے مراد، کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے۔ تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب اس کی جو ہے بڑی تاکید کی گئی ہے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری ضرور کیا کرو، اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سحری ہے، یہ سحری، چونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہے، طلوع آفتاب سے نہیں، فجر سے، جبکہ وہ سپیدہ سحر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے، طلوع آفتاب کا بھی 1.5 گھنٹے بعد ہوگا کہیں جا کے، لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع، غروب آفتاب پر ختم۔ اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا، اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے، حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے، ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے، اذان ہو گئی ہے، تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے، اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں، جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعسروا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں۔ تو اسلام نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں اس کے اعتبار سے مردوں کو اختیارات دیے ہیں،
جو عورتوں پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں اس کے اعتبار سے انہیں اختیارات دیے ہیں، اور وہ ایکول نہیں ہے، بالکل ایکول نہیں۔ مثلا فیملی کے لیے معاش کی ذمہ داری مرد پر ہے، عورت پر نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، عورت کرے، ضرورت ہو، یہ اس کی طرف سے نافل تعلق ہوگا، یہ اس کا احسان ہوگا مرد پر اگر وہ بھی ہیلپ کر رہی ہے اس کی، لیکن شی از ناٹ ریسپانسبل، ریسپانسبلٹی ہوللی سوللی مرد پر ہے۔ اسی طریقے سے جو زیادہ سخت کام ہے وہ اللہ نے مرد پر ڈالا ہے، ڈیفینس آف دی لینڈ، ملک کا دفاع کرنا ہے، فوجی صلاحیت ہے، مرد پر ذمہ داری ڈالی، عورتوں پر ذمہ داری نہیں ڈالی۔ لیکن کسی وقت اگر عورتیں بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ خدا نہ خاصہ کوئی اسٹریٹ فائٹنگ تک کی نوبت آ جائے، ہاؤس ٹو ہاؤس فائٹنگ کی نوبت آ جائے، تو ان کے پاس بھی وہ صلاحیت ہوتی ہے، بالکل دوسری بات ہے۔ لیکن بیسک رسپانسبلٹی مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں۔ تو جس طریقے سے معاش کی ذمہ داری مرد پر ڈالی، موجودہ قوم کی ذمہ داری کے جو کٹھن مناصب ہیں وہ مردوں کو دیے، عورت کی ذمہ داری کیا ڈالی ہے؟ اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ فیوچر آف اے نیشن اس کی کسٹوڈین عورت ہے۔ ایک نسل آج ہم ہیں اس ملک کے یا اپنے قوم کے معاملات کو چلا رہے ہیں، ہمارا فیوچر تو یہ بچے ہیں نا، دی نیکسٹ جنریشن۔ اس جنریشن کی پوری ذمہ داری عورت پر ہے۔ 9 مہینے وہ اپنے پیٹ میں رکھ کر پالے، یا تو آپ بھی ایکول ہو جائیں کسی طریقے سے، یہ ذمہ داری بھی ان کے ساتھ آپ شیئر کرنے کو تیار ہو، کرا لیجیے آپریشنز، اور مرد جو ہے وہ بھی برابر کا حصہ لیں۔ اگر تو ایکویلٹی کا معاملہ ہے تو پھر اس ذمہ داری میں سے بھی تو کچھ حصہ لینا چاہیے۔ اب آپ کو معلوم مرد کا حصہ کتنا ہے؟ ایک جو بھی اس کا تعلق ہوا ہے اور اس کے اندر اس نے ایک لذت حاصل کی ہے، اس کے بعد وہ تو فارغ ہے۔ سارا بوجھ 9 مہینے حملت ہو وہن علی وہن وفصالہ فی عامین، 9 مہینے اس نے اسے پیٹ میں رکھا ہے، اس کے خون پر وہ پل رہا ہے بچہ، جیسے کوئی جونک جو ہے چمکی ہوئی اور خون چوس رہی ہو، وہ بچہ ماں کا خون چوس رہا ہے کہ نہیں؟ پھر یہ کہ 2 سال اسے دودھ پلانا، اگر نہیں پلائے گی تو بریسٹ کا کینسر ہو جائے گا، مرے گی کینسر سے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کے جو اعضاء پیدا کیے ہیں ان کا جو فنکشن ہے، اگر آپ وہ فنکشن اس سے نہیں کرنے دیں گے، ڈس فنکشن ایٹروفی ہو جائے گی اور اس کے اندر بے شمار بیماریاں پیدا ہوں گی۔ آپ اپنے ہاتھ کو، اس جوڑ کو باندھ دیجئے، اگر کئی مہینے یہ بندھا رہے یہ جوڑ جو ہے لاک ہو جائے گا، پھر اس کے اندر صلاحیت نہیں رہے گی مڑنے کی۔ آنکھوں پر پٹی باندھے رکھیے کئی مہینے، بینائی ضائع ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے آنکھیں نہیں دیکھنے کے لیے آپ نے پٹی باندھی، تو یو ڈو اٹ۔ تو عورت کے جسم کو بنایا اللہ نے، جو فیوچر جنریشن ہے اس کے لیے، وہی اس کا حمل برداشت کرے، وہ اسے دودھ پلائے، پھر یہ کہ وہی اسی کی گود جو ہے اس کی بہترین تربیت گاہ ہے۔ ماں کی گود میں جو تربیت بچے کو مل سکتی ہے کوئی بیبی سٹر نہیں دے سکتی، کوئی نرس نہیں دے سکتی۔ وہ محبت کہاں سے لائے گی، وہ مامتا کہاں سے لائے گی جو ماں کے اندر، وہ صرف ماں کو اللہ نے دی ہے، وہ کسی اور کے باپ میں بھی نہیں ہے، وہ ماں کے اندر۔ آپ جو ہے کہ ماں سے محروم کر دیں تو اس سے بڑا ظلم بچوں کے اوپر کوئی نہیں ہے، اس کی ایکسپلائٹیشن ہے یہ، اور پھر آپ اس عورت سے کہیں جاؤ تم جا کر جاب بھی کرو۔ دس از دی ورسٹ ایکسپلائٹیشن ان دس سوسائٹی آف ویمن۔ بدقسمتی سے وہ برابری کا ایک شراب دے کر اور شراب پلا کر برابر ہے، اور عورت کو جو ہے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، اتنا ایکسپلائٹ کیا ہے کہ در حقیقت سب سے زیادہ مظلوم آپ کے مغربی معاشرے میں عورت ہے۔ کسی وقت اس کا کوئی تعلق ہوا، کوئی بدماش جو ہے اس نے اس کو جس طریقے سے بھی ہوا راضی کیا، اب وہ تو حاملہ ہو گئی، وہ گیا بدماش، اس کی کوئی رسپانسبلٹی۔ اس کا تو وہ لفظ جگر ہے، اس کے تو پیٹ میں 9 مہینے پلا ہے وہ بچہ یا بچی، وہ کیسے اسے ابنڈن کر دے؟ شاد ہوتی ہیں کہ جو پھینک کے بھی چلی جاتی ہیں، وہ تو شاد ہوں گی، آپ اس کو جنرل رول نہیں کہہ سکتے، وہ پالے گی اسے، اور اس کی ساری ذمہ داری اس پر ہے۔ وہ صبح بھاگے گی اور وہ کہیں بیبی سیٹر کے ہاں پہنچا کے جاب پر پہنچے گی، پھر واپس آئے گی، بھاگے گی، پھر وہاں سے بچے کو لے گی۔ اس سے زیادہ ورسٹ ایکسپلائٹیشن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے بالکل نیچرل تقسیم کی، ذمہ داریاں مختلف تو فرائض بھی مختلف، حقوق بھی مختلف۔ جہاں تک فرائض کا تعلق ہے ساری ذمہ داری معاشی مرد پر ہے، عورت پر نہیں ہے، لیکن نیکسٹ جنریشن ہوللی اینڈ سوللی یہ عورت کے حوالے ہے۔